ایک زمانے کی بات ہے، اب کے قریب ہی ایک میدان میں ایک چست اور خوش مزاج خرگوش اور ایک سست کچھوا رہتا تھا۔ خوش مزاج خرگوش کا نام نوئل تھا اور سست کچھوے کا نام آرکیبڈ تھا۔ آرکیبڈ کچھوے کو بیٹھے رہنا اور اپنا کھانا دھیرے دھیرے کھانا پسند تھا، جبکہ نوئل خرگوش اپنا کھانا چٹ کر جاتا تھا اور تھک جانے تک آرکیبڈ کے چاروں طرف چکر لگاتا رہتا تھا۔ ایک دن ان کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ نوئل نے شیخی بگیرتی ہوئے کہا کہ میں پوری دنیا کا سب سے تیز ترین جانور ہوں۔ میں چیکی چیتا، کوکنگ کنگارو اور ریسنگ ریبیٹ سے بھی تیز ہوں۔ وہ خاموش رہو، آرکیبڈ نے کہا۔ تم بہت مغرور ہو۔ اگر تم نے ڈینگیں مارنی نہیں چھوڑی تو کہیں پھنسو گے۔ کیوں پھنسوں گا؟ نوئل نے پوچھا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آرکیبڈ نے اپنی آنکھیں گھمائی اور کاہو کے کچھ مزیدار پتے چبانے لگا۔ وہ تم دونوں جھگڑنا بند کرو، کوئل نے کہا جو پاس سے ہی اڑ رہی تھی۔ نہیں، ہم سنجیدہ ہیں، نوئل خرگوش نے کہا۔ میں تم سبھی کو ثابت کر دوں گا کہ میں پوری دنیا کا سب سے تیز ترین جانور ہوں۔ ٹھیک ہے، آرکیبڈ کچھوے نے کہا۔ تو پھر میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں گا۔ نوئل خرگوش اس کی بات پر ہنسا۔ تم انتظار کرو اور دیکھو، آرکیبڈ نے کہا۔ ہماری دوڑ کا انتظام کرنے کے لیے عقلمند بزرگ الو ویلیس کو لینا چاہوں گا۔ عقلمند بزرگ الو نے اگلے دن کے دوڑ کا انتظام کیا۔ میدان میں سبھی جانور اپنے بہترین لباس میں الفی، اپنی کھالوں کو سنوارا اور لہرانے کے لیے جھنڈا لیا، اور کچھوے اور خرگوش کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے نشانات پر تیار ہو جاؤ۔ جاؤ، ویلیس نے کہا، اور دوڑ شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے آرکیبڈ کچھوا رفتار پکڑنے لگا اور نوئل خرگوش تیز تیز دوڑنے لگا اور جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دراصل وہ اس سے کافی دور چلا گیا۔ جب اس نے واپس موڑ کر دیکھا، آرکیبڈ کچھوا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ بخدا، نوئل نے سوچا، میں نے پہلے ہی تقریباً جیت لیا ہے۔ میرے خیال میں مجھے اس پیڑ کے نیچے تھوڑی جھپکی لے لینی چاہیے، آج کا دن بہت گرم ہے۔ نوئل خرگوش جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ اس دوران آرکیبڈ کچھوا اپنی خول پر دھوپ کے مزے لیتا ہوا اور وقت وقت پر گھاس کترتے ہوئے آرام آرام سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ بس وہ محنت کر کے آگے اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ رینگتے ہوئے بلوط کے درخت سے گزرا، اس نے رینگتے ہوئے پل پار کیا، اس نے رینگتے ہوئے گوشالہ کو پار کیا، اس نے رینگتے ہوئے نوئل خرگوش کو بھی پار کر لیا جو ابھی بھی پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ وہ جیت کی لکیر پر پہنچنے تک رینگتا رہا جہاں عقلمند بزرگ الو اور دوسرے جانور اکٹھا تھے۔ سبھی جانور آرکیبڈ کے گرد جھنڈ بنا کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے اور چلانے لگے۔ شاباش، شاباش، تم فاتح ہو۔ اس شور سے نوئل خرگوش کی آنکھ کھل گئی۔ او میرے خدا، میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ فکر نہ کرو، بہتر ہے کہ میں دوڑ ختم کر لوں، پھر میں دوپہر کے کھانے کے لیے جا سکتا ہوں، اس نے سوچا۔ نوئل خرگوش جیت کی لکیر کی جانب پہاڑی سے نیچی دوڑ لگائی، لیکن جب وہ وہاں پہنچا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے آرکیبڈ کے گلے میں جیتنے والا گولڈ میڈل دیکھا۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس نے ضرور دھوکہ دیا ہوگا، نوئل خرگوش چلایا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اس سے تیز ہوں۔ آرکیبڈ کچھوے نے دھوکہ بازی نہیں کی، عقلمند بزرگ الو نے کہا۔ وہ منصفانہ اور ایماندارانہ طور پر جیتا ہے۔ سست رفتاری سے اور یقینی طور پر ہار نہ مانتے ہوئے آرکیبڈ پہلے جیت کی لکیر تک پہنچ گیا۔ معاف کرنا پرانے چیمپئن نوئل، لیکن تم اس دوڑ میں ہار گئے۔ اس سے تمہیں یہ سبق ملا کہ آہستہ لیکن لگاتار محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ نوئل خرگوش کافی ناراض اور اداس لگ رہا تھا۔ آرکیبڈ خرگوش کو اس کے لیے افسوس ہوا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنے لگا۔ خوشی مناؤ نوئل، یہ صرف ایک دوڑ تھی، آرکیبڈ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اگلی بار جیتو گے، اور ہم جب تک دوست رہیں گے سورج کی روشنی کے نیچے ہر ریس جیتیں گے۔
اور اس دن کے بعد سے وہ بہترین دوست ہو گئے اور نوئل خرگوش نے کبھی بھی شیخی نہیں بدھاری۔